كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ القمر آیات 33 سے 40۔ قوم نوح، قوم عاد اور سمود کا تذکرہ کرنے کے بعد قوم لوط کی بات۔ کذبت جھٹلا دیا، قوم لوط قوم لوط نے، بالنذر تنبیہات کو۔ قوم لوط کو حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، تنبیہ کرتے رہے، لیکن وہ کسی صورت کوئی بات ماننے کو تیار نہ تھے، اور جب وہ سرکشی میں حد سے نکلے تو وہ بھی پچھلی قوموں کی طرح مبتلا عذاب ہوئے۔ انا ارسلنا ہم نے بھیج دی، علیہم ان پر، حاصبا حاصب کہتے ہیں پتھر برسانے والی ہوا۔ ہوا کی شدت اس قدر زیادہ ہو، پتھر بھی اس کے ساتھ اڑ اڑ کر لگ رہے ہوں۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی، الا سوائے آل لوط، آل لوط کے۔ آل لوط سے مراد آپ کے وہ گھر والے اور ایمان لانے والے ہیں۔ نجیناہم ہم نے انہیں نجات دے دی، بسحر سحر کے وقت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا حضرت لوط علیہ السلام کو، آپ اپنے گھر والوں کو، ایمان والوں کو سحر کے وقت لے کر بستی سے نکل جائیں، سوائے آپ کی بیوی کے۔ نعمتاً من عندنا، خاص اپنے فضل سے، یہ اللہ کی خاص نعمت تھی۔ باقی پوری کی پوری قوم عذاب کے ذریعے ہلاک کر دی گئی، انتہائی شدید ترین عذاب ان پر آیا۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ کذالک اسی طرح، نجزی ہم صلہ دیتے ہیں، من شکر جو شکر کرتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی یہ صفت تھی، وہ شکر گزار تھے، اور جو بھی شکر گزار ہوگا وہ اللہ کی نعمتوں کو پائے گا۔ اس لیے فرمایا من شکر، جو بھی شکر کرے گا اس کے لیے اللہ کی خاص نعمت ہوگی۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، انذر ڈرایا حضرت لوط علیہ السلام نے، ہم اپنی قوم کو، بطشتنا ہماری پکڑ سے۔ تو اللہ کے عذاب سے حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے۔ فتماروا، تمارا یا تمارا کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنا، شک میں مبتلا رہنا۔ تو یہ لوگ ایمان نہیں لائے، آپ کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی، بس شک کرتے رہے بن نظر تنبیہات میں، جو ڈراوا انہیں سنایا جا رہا تھا، انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ اور تحقیق وہ پھسلانے لگے، عن ضیفہ اس کے مہمانوں کے بارے میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، وہ انتہائی خوبصورت تھے۔ یہ قوم اغلام بازی میں مبتلا تھی، لڑکوں کے ساتھ برے کام کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آخری آزمائش بھی اسی طرح کی مسلط کی کہ وہ فرشتے جو عذاب لے کر آئے ہوئے تھے یہ ان پہ بھی فریفتہ ہو گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی آل کو لے کر سحری کے وقت ہی نکل گئے، اور صبح کے ٹائم ان پر عذاب کا آغاز ہوا۔ پہلے ان کو اندھا کر دیا گیا، پھر زلزلہ آیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، تیز کنکروں والی
ہوا مسلط کر دی گئی، ہر طرف سے ان پر عذاب مسلط کر دیا گیا۔ فذوقوا پس چکھو، عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرا ڈرانا۔ سورہ محمد میں فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی، بس ان کے کان بہرے کر دیے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ صبح کا وقت ہوا، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، حقیق صبح کو آ دھمکا ان پر، عذاب عذاب، مستقر مستقل، ایسا عذاب جو ٹک جانے والا عذاب ہو۔ تو صبح ان پر کنکر برسا دینے والا عذاب آیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے نکلنے کے بعد کوئی زیادہ ٹائم انہیں نہیں ملا، اس لیے انہیں یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص بستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھے۔ پھر ان پر ٹک جانے والا ایسا عذاب مسلط کر دیا گیا کہ اس نے ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا۔ مستقر سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی ایسا عذاب نہیں تھا کہ جھونکے کی طرح آیا اور چلا گیا، بلکہ ان کی مکمل بربادی تک ان پر مسلط رہا۔ فذوقوا پس چکھو، عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن مجید کو، لِلذِّکْرِ نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، فہل پس کیا، من مدکر کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ پچھلی اقوام کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان میں ہر طرح کا سامان نصیحت ہے، یہ محض قصے نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں کہ جنہیں تمہیں سنایا جا رہا ہے، بلکہ خیر اور شر کا جو ٹکراؤ ہے، خیر کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن خیر پر چلنے والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ صابر ہوتے ہیں، وہ شاکر ہوتے ہیں، اور بالآخر غلبہ اہل حق کا ہی ہوتا ہے، شر کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، حق کے ذریعے سے باطل کو مٹا دیا جاتا ہے، پاش پاش کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کتاب نصیحت ہے، تزکیے کا درس دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔